بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحاضہ خواتین کیا اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بخاری شریف ہے، باب ہی اسی بات کا ہے، لیکن پہلے آپ یہ وہ کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ مستحاضہ کسے کہتے ہیں۔ مستحاضہ ان خواتین کو کہتے ہیں جن کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، جو بلڈ وغیرہ جن کو آتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، جن کو بلیڈنگ کی شکایت ہوتی ہے، ان کے لیے ہی ہے کہ ایک تو حیض ہے جو ہر خاتون کو مہینے میں جو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں جو اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حوا کی بیٹیوں کے لیے یہ چیز لکھ دی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ پورے پورے مہینے، دو دو مہینے، چھ چھ مہینے خواتین کو ایسے مسائل لاحق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں جو حیض کے علاوہ جو ایسے یعنی معاملات ہوں، یعنی آپ سمجھیں کہ میں پاک ہی نہیں ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں مستحاضہ، ٹھیک ہے، یہ حیض کے علاوہ ہے، اس کو یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ان کو بتایا خواتین کو کہ آپ اپنے حیض کے دنوں کو یعنی کاؤنٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو گن لیں کہ آپ کے کتنے دن حیض آیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو دن ہیں وہ آپ کے کیا ہیں، وہ استحاضہ ہے، یعنی آپ پھر مستحاضہ ہیں، یعنی آپ کو بیماری کا وہ خون ہے۔ تو جب آپ مستحاضہ ہوں گی تو پھر آپ نماز بھی پڑھیں گی، روزے بھی رکھیں گی، قرآن کی تلاوت بھی کریں گی اور اعتکاف بھی کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف سے ساری باتیں بالکل یعنی ثابت ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ نص سے ثابت ہے یہ بات۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا، بتا دیا، خواتین کو یہ مسائل سمجھا دیے۔ اچھا، مختلف احادیث میں بخاری میں بھی آپ کو ملیں گے اور بھی دیگر محدثین نے بھی سب نقل کیا ہے۔ تو بہرحال مستحاضہ ان خاتون کو کہتے ہیں جو حیض کے علاوہ بھی جن کو یعنی خون آتا رہتا ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، وہ اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ دیکھیے یہ باب ہی اس بات کا ہے، کیا مستحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ یہاں سوالیہ نشان بنایا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک خاتون کون تھی؟ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیان کیا ہے، لیکن دیگر بھی اور بھی امہات المومنین تھیں جن کے ساتھ یہ مسئلے ہوئے تھے، دیگر احادیث میں یعنی مذکور ہے۔ یہ ام سلمہ کی بات ہے، اور بھی ام المومنین ایسی تھیں، وہ مستحاضہ تھیں، یعنی ان کے ساتھ یہی پرابلم تھی جو عموماً خواتین کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مستحاضہ تھیں، لیکن کیا تھا؟ اعتکاف کیا انہوں نے، حالت استحاضہ میں اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھیں، اور اکثر کیا ہوتا تھا؟ تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تشت کب رکھ دیتے تھے؟ جب نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھنے کے درمیان دونوں پاؤں کہاں رکھے جاتے ہیں؟ بیچ میں جگہ ہوتی ہے نا، تو وہاں پر تشت رکھ دیتے تھے، یعنی اتنا زیادہ یعنی یہ چیز ہوتی تھی کہ کپڑا رکھنے کے باوجود بھی یعنی یہ چیز ٹپک جاتی تھی، تو تشت رکھ دیتے تھے تاکہ اگر وہ چیز ٹپکے تو پھر وہ تشت کے اندر ٹپکے، ٹھیک ہے۔ تشت آپ جانتے ہیں نا، جیسے کوئی پیالہ یا کوئی ٹب وغیرہ، اس طرح سے ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ یہ بات یہاں دیکھیے آ گئی پوری، یہ بخاری شریف ہے، یہاں آپ دیکھیں نماز وہ پڑھتی رہتی اور ان کے نیچے تشت رکھا رہتا۔ تو آپ اگر حالت استحاضہ میں کوئی خاتون اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اتنی کمزور نہیں ہو گئی ہیں بیماری کی وجہ سے کہ ان کے لیے یعنی اعتکاف بیٹھنا مشکل ہو یا روزے رکھنا مشکل ہو، تو وہ ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر وہ کرنا چاہتی ہیں اور صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے تو وہ اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، اور وہ روزے بھی رکھیں، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، وہ ان کے لیے کوئی چیز منع نہیں ہے استحاضہ والی خواتین کے لیے۔ بس اتنی بات ہے کہ جو حیض کی ڈیٹ ان کو اگر یاد ہے کہ حیض کی ڈیٹ کیا ہے، ہماری کب حیض آتے ہیں ہمیں، تو وہ جو حیض یعنی پیریڈس کے جو دن ہیں ان کو اپنے تاریخوں سے یاد کر لیں، اور ان تاریخوں میں مثال کے طور پہ کسی کو 14 تاریخ کو آتا ہے اور 14 سے پھر اس کو 20 تک رہتا ہے، تو وہ اپنے اتنے دن یاد کر لے، جب بھی 14 تاریخ آئے تو 14 تاریخ سے وہ نماز چھوڑ دے اور 20 تاریخ تک وہ نماز نہ پڑھے، سمجھ رہے بات کو۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی 21 تاریخ ہو، پاک ہو یا نہ ہو، وہ غسل کرے اور پھر اپنی نماز بھی شروع کر دے، اور
روزے بھی شروع کر دے، اور دیگر جو اس کے اپنے معمولات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور بھی جو اس کے یعنی معمولات ہیں، نوافل پڑھنا ہے، وہ سارے کام اپنے معمول کے مطابق کرنا شروع کر دے۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اور ہم نے آپ کو حدیث کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ استحاضہ جو ہے کسی چیز میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ بس صرف اتنی بات ہے کہ اگر استحاضہ کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ زیادہ ہو گئی، اگر آپ کا زیادہ خون بہہ گیا، تو پھر یہ کہ آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزے بعد میں پھر اور دنوں میں گنتی پوری کر لیں اپنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے کھوٹ کو دور کرے، اور ہمارے عمل کو خالص کرے، اپنے لیے خالص کرے، اپنی رضا کے لیے خالص کرے، اور ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت والوں میں کرے۔